بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا PPSC میں لیکچرر ان انگلش کی جاب کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو اس ٹیسٹ کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے وہ بتایا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس لیکچر کو نہیں سنا تو اس کا ویڈیو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو ضرور دیکھ لیں۔ آج اس دوسری ویڈیو میں تھوڑی موٹیویشن ہے، اور اس میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ کم وقت میں زیادہ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی امتحان کی بہترین تیاری کرنے کے لیے امیدوار کے اندر 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو ہم 3 سٹیج آف سکسیس ان ایگزام کہتے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کا انالیسس کر لیں۔ اگر تو آپ ان 3 خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کا نہ صرف یہ ٹیسٹ بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوگا بلکہ انٹرویو کے بعد آپ کی سلیکشن بھی کنفرم ہو جائے گی۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے سٹے فوکسڈ، یعنی آپ کا فوکسڈ اور یکسو ہونا۔ اگر آپ کو علم ہے کہ میں نے اس ٹیسٹ کے لیے کن چیزوں کو تیار کرنا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے، اور آپ کی تمام تر توجہ اس ٹارگٹ پر مرکوز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہلی شرط پر پورا اترتے ہیں۔ اب آپ آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کچھ تیار کرنا ہے اور کیا نہیں، کبھی آپ پوئٹری کی بک لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کوئی ناول شروع کر لیتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ شیکسپیئر کو پڑھیں، کبھی آسکر وائلڈ، کبھی ملٹن، اور کبھی آپ لنگوسٹکس یا گرامر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ ہر وقت ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ آپ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا، سارا دماغ بالکل خالی ہے، یعنی سینس آف اکمپلشمنٹ، مطلب تکمیل کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر وقت یہی لگتا ہے کہ بالکل بھی تیاری نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آہستہ آہستہ آپ فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کنفیوژن جب ایک حد سے بڑھ جائے تو آپ کو خوفزدہ بھی کر دیتی ہے، پھر آپ بالکل ہی ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، محنت کرنے کی بجائے دم درود اور دعاؤں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کام بھی کریں لیکن محنت کے بغیر تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس ساری الجھن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سامنے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوتا۔ تو فوکسڈ ہونے کے لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ جہاں تک آپ کے سبجیکٹ انگلش کا تعلق ہے، اس کے لیے میں نے ایک پریپریشن پلان بنایا ہے۔ وہ تمام چیزیں اور ٹاپکس جو آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے، انہیں میں نے اس پلان کے اندر درج کر دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کا اس ٹیسٹ کا سلیبس ہے، اور یہی آپ کا بڑا اور مین ٹارگٹ ہے جو میں نے آپ کے لیے سیٹ کر دیا ہے۔ دوسری چیز جو فوکسڈ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے بڑے ٹارگٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں تقسیم کر لینا، اور یہ کام بھی میں نے ہی آپ کے لیے کر دیا ہے۔ میں نے اس پلان کے اندر تمام ٹاپکس کو 1 مہینہ یعنی 30 دنوں کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی پہلے دن آپ فلاں ٹاپکس پڑھیں گے، اس سے اگلے دن یہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے دن فلاں ٹاپکس کو کور کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں جن کو آپ اچیو کرتے جائیں گے تو 30 دنوں میں آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی۔ ابھی چونکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، آپ اسی پلان کو 30 کی بجائے 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو فوکسڈ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے ڈسٹریکشن پیدا کرنے والی چیزوں سے اوائڈ کرنا، یعنی آپ جہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ جگہ شور شرابے سے پاک اور پرسکون ہونی چاہیے۔ آپ کا موبائل فون آپ سے بہت دور ہونا چاہیے۔ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں تو فیس بک وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی توجہ پڑھائی سے ہٹا سکتی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی توجہ پڑھائی سے ہٹاتے ہیں تو واپس دوبارہ اسی یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے 5 منٹ اور لگ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ 1 منٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے 6 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، اور وقت کو ضائع کرنا آپ سمجھتے ہیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سٹے ہیلدی، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی صحت کا آپ کی پرفارمنس کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، لہٰذا آپ روزانہ کم از کم 8 گھنٹوں کی نیند ضرور لیں۔ اچھی متوازن اور وائٹامن سے بھرپور خوراک کھائیں، پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو اپنی باڈی کو سٹریچ کریں، تھوڑی بہت ورزش ضرور کریں، لمبے سانس لیں، بار بار پانی بھی پئیں۔ تو اس سے آپ دیکھنا کہ آپ کے دماغ کی پرفارمنس اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ فرق آئے گا، اور آپ کو پڑھتے ہوئے بوریت بھی محسوس نہیں ہوگی۔
اور تیسری اور آخری چیز ہے اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہونا۔ یہ بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بنا محنت کے آپ اس ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی امتحان بغیر تیاری کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ کو پڑھنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، روزانہ کے 5-6 گھنٹے اس کام پہ لگانا ہوں گے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یقین جانیے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شارٹ کٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر اس زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ ایک جھوٹے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہاں سے جلد از جلد واپس آ جائیے، نہیں تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ریئلسٹک یعنی حقیقت پسند ہو جائیے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کو بھی پہچانیے اور انہیں دور کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور محنت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے آرام اور کھانے پینے کا خیال کیے بغیر جنونیوں کی طرح دن رات ایک کر دیا جائے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے جتنا فی الحال آپ کے لیے ضروری ہے۔ لٹریچر ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کو سارے کو کور کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو کورس پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اسی میں سے پیپر بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو پریپریشن پلان تیار کیا ہے وہ اسی چیز کو مد نظر رکھے ہی کیا ہے۔ آپ نے بس اس میں موجود ناولز، ڈرامے اور شاعری وغیرہ کو ہی تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی غیر معمولی محنت اور مشقت کی بجائے آپ ریلیکس رہ کر روزانہ کی ایک سادہ سی روٹین کے ساتھ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کو برڈن بھی محسوس نہیں ہوگا اور آپ کی بہترین تیاری بھی ہو جائے گی۔ جو ٹاپکس مکمل کر لیں ان پہ نشان لگاتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا ہوگی، جس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ میں ہر آنے والے دن پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں اور میری تیاری ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس پلان کا ایک پرسنٹیج کیلنڈر بھی بنا لیں تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میرا اتنے % کورس تیار ہو گیا ہے اور اتنا باقی رہ گیا ہے۔ تو یہ وہ 3 شرائط ہیں: اسٹے فوکسڈ، اسٹے ہیلدی اور اسٹے کمیٹڈ۔ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ ایک ٹیسٹ ہی نہیں، زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلش لٹریچر کو تیار کرتے ہوئے آپ نے کس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ایک سادہ سا دیسی طریقہ ہے جس کو فالو کر کے آپ مزید فوکسڈ اور ٹو دی پوائنٹ رہیں گے اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، یعنی تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ تیاری کر لیں گے۔ جب آپ پوئٹری تیار کریں تو 4 لیٹرز کا یہ ایک لفظ بٹ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس میں بی سے مراد ہے بیک گراؤنڈ، یعنی آپ کوئی بھی پوئم پڑھیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو ضرور سمجھیں کہ شاعر نے کس ماحول میں رہتے ہوئے اور کس سے متاثر ہو کر اس نظم کو لکھا ہے۔ اس کا پس منظر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آئی سے مراد ہے امپورٹنٹ ٹیکسٹ۔ پوری نظم کا ٹیکسٹ پڑھنے کی بجائے آپ اس کے صرف سلیکٹیو پیسیجز کو ہی ٹارگٹ کریں اور ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ آپ کے پیپر میں اس طرح کے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جن میں آپ کو ٹیکسٹ کی کچھ لائنز دی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے رائٹر کا نام یا پوئم کا ٹائٹل بتائیں، اور یہ لائنز کافی فیمس لائنز ہی ہوتی ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا، بس جو اہم لائنز ہیں انہی کو پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد ٹی سے مراد ہے تھیمز۔ آپ جو بھی پوئم پڑھیں اس کے تھیمز کو لازمی تیار کریں۔ اور آخری ٹی سے مراد ہے ٹیکنیکل ڈیوائسز۔ ہر پوئم کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیکنیکلٹی ضرور ہوتی ہیں، مثلاً وہ لٹریچر کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اندر جو فیگرز آف سپیچ اور لٹریری ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں، اس کا میٹر، سٹینزا، سٹائل اور میتھڈ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کو بھی لازمی دیکھیں۔ اسی طرح جب آپ فکشن تیار کریں، ناولز اور ڈرامے وغیرہ پڑھیں تو اس کے لیے یہ ورڈ اسٹکٹ یاد رکھیں۔ اس میں ایس سے مراد ہے کہ اس ناول یا پلے کی سمری کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ کہانی کی ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ٹی سے مراد ہے تھیمز۔ ہر ناول اور پلے کے اندر بھی ایک یا ایک سے زیادہ تھیمز ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ پھر آئی سے مراد امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے۔ پوئٹری ہی کی طرح یہاں بھی صرف جو اہم پیسیجز ہیں بس ان کو ہی 1-2 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہوگا۔ سی سے مراد کیریکٹرز ہے۔ کہانی کے تمام کرداروں کے نام اور ان کا ایک دوسرے سے ریلیشن شپ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ٹی سے مراد ٹیکنیکل ڈیوائسز ہے۔ ان میں بھی آپ غور کریں گے تو بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹس ملیں گے جن میں سے کویسچنز بنائے جا سکتے ہیں، مثلا جیمز جوائس کی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک،
ٹی ایس ایلیٹ کا سٹائل، ہنری گبسن اور آرتھر ملر کا سمبولزم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ تو یہ تو ہو گیا پوئٹری اور فکشن کو تیار کرنے کا طریقہ۔ اب اگر کسی رائٹر کو ان جنرل تیار کرنا ہے، اس کے کسی ایک خاص ورک کو ڈسکس کرنے کی بجائے اوورآل اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو بنانا ہے، تو پھر آپ یہ ورڈ ایمیکری ذہن میں رکھیں۔ اس میں اے سے مراد رائٹر کی ایج ہے، یعنی جس دور میں وہ رائٹر گزرا ہے اس کے سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں آپ کے پاس بنیادی سی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ ایم سے مراد اس کے میجر ورکس ہیں، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، تھوڑی بہت سمریز اور تھیمز کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ پھر آئی سے یہاں مراد ہے انسپیریشن یا انفلوئنس۔ لٹریچر میں تقریباً ہر رائٹر کسی نہ کسی سے انسپائر ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کے کام میں پہلے گزرے ہوئے کسی اور رائٹر کا اثر ضرور نظر آتا ہے۔ جیسے کہ شیکسپیئر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مارلو سے بہت متاثر تھا، یا جان کیٹس جو ایڈمنڈ اسپینسر کو اور گریک پوئٹس کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اور رابرٹ براؤننگ جس نے شیلی سے متاثر ہو کر پوئٹری لکھنا شروع کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو بھی رائٹر آپ تیار کریں تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد سی سے مراد ہے کنٹریبیوشن۔ ہر رائٹر کسی نہ کسی سے متاثر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ورک میں کچھ انفرادیت بھی ہوتی ہے جو صرف اسی کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کا ذاتی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ کئی رائٹرز تو باقاعدہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں کہ کس رائٹر نے کون سی نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں جو پچھلے دور کے لٹریچر میں موجود نہیں تھیں۔ آر سے مراد ریزیمبلنس ہے، یعنی مشابہت۔ ایک رائٹر جو دوسروں سے سیکھتا ہے اور انسپائر ہوتا ہے، وہ نیکسٹ کئی اور لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے، یعنی ایک رائٹر کے بعد میں آنے والے کسی حد تک اسی کے سیٹ کیے گئے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے سٹائل اور لینگویج کو کاپی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ملتے جلتے اور سملر رائٹرز ہوتے ہیں، آپ ان کا کمپیریزن ضرور تیار کریں، جیسے کہ شیکسپیئر اور مارلو، کیٹس اور شیلی، آسکر وائلڈ اور شیریڈن، فیلڈنگ اور رچرڈسن، ولیم فاکنر اور ہیمنگ وے وغیرہ۔ اور لاسٹ میں آئی کا مطلب ہے انٹرسٹنگ فیکٹس۔ آپ ہر رائٹر کے بارے میں گوگل پر سرچ کریں، اس کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں جن کا اس کی شخصیت اور ورک کے ساتھ کافی تعلق ہوتا ہے وہ پڑھیں، اور کچھ رینڈم سے ایم سی کیوز خود بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ میتھڈز ہیں جن کو آپ پوئٹری، فکشن اور رائٹرز کے بارے میں پڑھتے ہوئے فالو کریں۔ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہیں تو اسی طرح کے کی ورڈز استعمال کر کے سرچ کریں گے تو آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں بہت زیادہ کلیئرٹی آئی ہوگی اور آپ کے اعتماد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اب اپنی پڑھائی کے دوران آپ کے لیے اپنے سامنے ایک واضح روڈ میپ کا تعین کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی پلان شیئر کروں گا، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔